دو چیزیں ہیں، ایک ہے سطر اور ایک ہے پردہ. ایک ہے سطر اور ایک ہے پردہ. پردے کو عربی میں حجاب کہتے ہیں اور حجاب کو اردو میں پردہ کہتے ہیں. تو دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے سطر اور ایک ہے پردہ یعنی حجاب. پردہ محرم سے کیا جاتا ہے غیر محرم سے؟ بتائیں. پردہ کیا جاتا ہے غیر محرم سے اور سطر کیا جاتا ہے محرم سے. مردوں کا سطر کیا ہے اور عورتوں کا سطر کیا ہے؟ مردوں کا سطر یہ ہے کہ ناف کو انسان مرد جو ہے وہ چھپائے، نیچے آتے آتے دونوں گھٹنوں کو چھپا لے. جس نے اپنے جسم کا اتنا حصہ جس مرد نے چھپا لیا، اس کا جو فرض اور واجب سطر ہے وہ پورا ہو گیا. مرد نے مرد کے سامنے بھی آنا ہے نا، تو ناف کو چھپاتے ہوئے نیچے تک آ جائے، گھٹنے بھی چھپا لے، تو اب یہ ہر طریقے سے اگر اس نے اتنا چھپا لیا نا، اب اس کا سطر مکمل ہو گیا. اختلاف اس میں کسی کا کوئی نہیں اگر اتنا حصہ چھپا لیا تو. اب یہ مرد دوسرے مرد کے سامنے آ سکتا ہے، سوئمنگ پول میں جا سکتا ہے، اور جو بھی کام ہے وہ کر سکتا ہے. اس سے کم اگر ہے تو مرد بھی مرد کے سامنے نہیں جا سکتا، خود بھی نہیں جا سکتا اور دوسرا دیکھ بھی نہیں سکتا. ایک آدمی نے ایسے لباس پہنا ہوا ہے سوئمنگ کا یا فٹ بال کا کہ اس کی تھائز نظر آ رہی ہیں. اگر کوئی پہن کے آ گیا تو میرے لیے مجھے اس کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے. دونوں کے اوپر لعنت ہوگی. یہ نہیں کہ وہ پہن کے آ گیا تو میں دیکھ سکتا ہوں، نہ، میں بھی نہیں دیکھ سکتا. یہ مرد کی مرد سے بات ہے. عورت کا سطر کتنا ہے؟ پردہ بعد میں ہے، ابھی سطر کی بات ہو رہی ہے. جو عورت نے اپنے محرم مردوں سے، باپ سے، بھائی سے، بیٹے سے، ماموں سے کرنا ہے سطر، وہ کیا ہے؟ جسم کے 5 اعضاء ایسے ہیں جو سطر میں داخل نہیں، اس کے علاوہ عورت کا پورا جسم سطر میں داخل ہے. تو کون سے 5 اعضاء ہیں؟ یہ پورا چہرہ جہاں وضو کیا جاتا ہے، دونوں ہاتھ کلائیوں تک اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک، یعنی ٹخنے ڈھکے رہیں گے. ان 5 اعضاء کے علاوہ عورت کا پورا جسم سطر میں داخل ہے. یعنی شریعت یہ چاہتی ہے عورت ایسے پاک دامنی کے اور حیا کے لباس میں اپنے بھائی، باپ، بیٹے اور ماموں اور محرم رشتہ داروں کے سامنے، سسر کے سامنے رہے کہ صرف یہ 5 اعضاء وہ کھول سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں. اگر غور کریں تو ہمارے گھر میں تو سطر بھی پورا نہیں ہے، پردہ تو آگے بڑی دور کی بات ہے. ننگا سر، ہاف سلیو، سلیو لیس اور جناب پنڈلیوں تک جو ہے وہ شلواریں، پائنچے اور اس طرح کی چیزیں، سینہ کھولا یا پیچھے کمر کھلی، یہ چیزیں تو بہت دور کی چیزیں ہیں. شریعت کیا کہہ رہی ہے عورت کو کہ اتنے پاکیزہ لباس میں جس میں جسم اندر سے نظر نہ آ رہا ہو، موٹا ہو اور کھلا ڈلا ہو، جسم کے اعضاء بھی نظر نہ آئے، حیت بھی محسوس نہ ہو. شریعت یہ کہتی ہے کہ سطر تب ہوگا کہ عورت ایسے لباس میں آ جائے کہ ان 5 اعضاء کے سوا سارا جسم چھپا ہوا ہے. یہ سطر عورت کا محرم مردوں سے ہے، باپ سے، بھائی سے، بیٹے سے. پردہ غیر محرم سے ہے. تو عورت کو کہا کہ تم اس طریقے سے سطر میں اپنے گھر میں رہو. ایک گھر ہے، اس کے اندر میاں، بیوی، اس کے بالغ بچے، نابالغ بچے، اس کے والدین موجود ہیں، اس کی بیوی ہے، اور بیوی کے ساتھ اس گھر میں شوہر بھی ہے اور شوہر کے بھائی یعنی کہ بیوی کے دیور اور جیٹھ وغیرہ بھی ہیں. یعنی ایک جوائنٹ فیملی ہے جس کے اندر مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، چھوٹے بڑے ہیں، سب ہیں. اب ان لوگوں نے گھر میں کیسے رہنا ہے؟ اب گھر میں یہ عورت رہتی ہے، پورا جسم تو ڈھکا ہوا ہے، چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں ٹخنوں سے نیچے تک کے علاوہ ٹخنے ڈھکنے ہیں، چھپا ہوا ہے. اب یہ رہ رہی ہے گھر میں، ساس سسر ہیں اور محرم ہیں، خاوند ہے، تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب گھر کے اندر رہتے ہوئے غیر محرم ہوں گے تو ان کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ گھر میں برقع اوڑھنا شروع کر دیں؟ نہیں، گھر میں برقع اوڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. اب گھر میں دیور جیٹھ وغیرہ ہیں، کیا کرے؟ ان سے کوشش کرے کہ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ نہ ہو. اس بات کی پوری کوشش کرے کہ ان کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کے ایک دسترخوان پہ، ایک ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا نہ ہو. ان کے ساتھ غیر ضروری گفتگو نہ ہو. احتیاط کے ساتھ رہے. جس طرح اس نے سطر پورا کیا ہوا ہے، نماز کی طرح اس نے جناب دوپٹہ وغیرہ لیا ہوا ہے، چادر لی ہوئی ہے، تو بس ٹھیک ہے. کوشش کرے کہ کم سے کم رابطہ ہو. یہ شریعت نے اصول دیا ہے.
اب یہ عورت ہے، اس کا خاوند بھی گھر میں رہتا ہے، اس خاوند کی ماں یعنی اس عورت کی ساس بھی گھر میں، اب مرد اپنے ذاتی مکان میں ہے، اپنی والدہ سے ملنے جانا ہے، اپنے ہی گھر میں رہتے ہوئے گھر سے باہر بھی سڑک پہ نہیں جانا، یہ کیسے جائے؟ کیا اس کا حدیث میں قرآن میں کوئی حکم ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا تو قرآن میں حکم، حدیث میں حکم، تفصیلات ہیں کہ کیسے گھروں میں رہنا اور جانا آنا ہے، لیکن مغرب میں 3 رکعتیں ہیں کہ 4 یہ قرآن مجید میں نہیں ہیں۔ یہ سمجھانے کی کیا بات ہو رہی ہے کہ نماز جیسی اہم عبادت، اس کی تفصیلات اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا آپ بتائیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھائیں، لیکن یہ حیا اور پاک دامنی والی تفصیلات خود قرآن میں اللہ نے ذکر فرما دی۔ اب ایک جوان مرد ہے، اسے اپنی سگی ماں کے پاس جانا ہے، کیسے جائے؟ جب یہ حکم آیا، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اپنی ماں کی خدمت کے لیے میں جاتا ہوں، کیسے جاؤں؟ میں تو چلا جاتا ہوں، کہ نہیں پوچھ کے جاؤ، میں تو خدمت کے لیے جاتا ہوں، نہ پوچھ کے جانا ہے، بتا کے جانا ہے۔ جب انہیں بات صحیح سمجھ میں نہ آئی نا، تو آقا نے پوری طرح سمجھانے کے لیے ان کو بات ایسی کر دی کہ اب قیامت تک ہر باحیا اور غیرت والے مرد کو سمجھ میں آ جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری ماں کے جسم کے اس حصے پہ تمہاری نظر پڑ جائے جو تم نہیں دیکھنا چاہتے؟ نہیں، میں یہ تو نہیں چاہتا۔ فرمایا کہ پھر اجازت لے کے جاؤ۔ شریعت کتنی پاکیزہ ہے، اولاد کو سگی ماں کے کمرے میں جانے کے لیے بھی کہہ رہی ہے اطلاع لے کے جاؤ، اطلاع دے کے جاؤ۔ پھر گھر میں کچھ بچے ہوتے ہیں، بچے کچھ ہوتے ہیں چھوٹے 3 4 5 سال کے، جن کو وہ باتیں ابھی سمجھ میں نہیں آئی ہوتی، ان کے بشعور میں نہیں آئی ہوتی، عورت اور مرد کے جسمانی فرق اور معاملات ان کو سمجھ میں نہیں آئے ہوتے، چھوٹے ہوتے ہیں، تو ان کو تو کہیں بھی چلے جائیں اتنا ان کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن تربیت کی خاطر انہیں بھی سمجھانا چاہیے کہ بھئی نوک کر کے پوچھ کے جاؤ۔ لیکن لم یبلغ الحلم، وہ بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، بلوغت کے قریب ہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ بھی بغیر اجازت کے کمرے میں نہ جائیں۔ شریعت اتنی پاکیزہ ہے۔ اور ہمارے ہاں کتنے گھروں میں دیور ہے، جیٹھ ہے، گھر میں رہنے والے دیور کے جیٹھ کے بچے ہیں، کہیں بھی کسی بھی کمرے میں بالغ ہیں چلے جاتے ہیں۔ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے نا، تو اس کے اندر، اس کے دماغ کے اندر وہ حصہ موجود ہوتا ہے جس نے اپنے وقت پر اپنا کام شروع کر کے نابالغ کو بالغ کر دینا ہوتا ہے۔ اگر حیا اور پاکدامنی والا ماحول ہو اور شریعت کے احکامات پر عمل ہو تو ماحول کیسا ہوتا ہے کہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا، کو 15 16 سال کا لڑکا تھا، اور اس نے آ کے پوچھا حضرت کیا مرد اور عورت کی جسمانی ساخت میں کوئی فرق ہے؟ یعنی پاکیزگی اس درجے کی تھی کہ مائیں بہنیں بھی سب گھروں میں خیال کرتی تھیں۔ آج ہمارے معاشرے میں کسی نوجوان سے اس سوال کا تصور بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ پاگل کوئی ہے جسے عقل ہی نہیں ہے، اس کی تو بات نہیں کر رہے، وہ تو ہماری گفتگو کا مخاطب ہی نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس قسم کا کوئی چیز ممکن ہی نہیں ہے۔ آج ہمارے گھروں میں جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا، آج ہمارے گھروں میں ہماری عورتیں کہیں میں نے شرعی پردہ کرنا ہے، تو ہمارے ہی گھر میں کوئی نہ کوئی اس کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ ہمارے ہی گھروں میں ہماری ہی کوئی عورت، بیوی کہہ دے، بیٹی کہہ دے، بہو کہہ دے کہ مجھے شرعی پردہ کرنا ہے، ہمارے ہی گھروں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی۔ کر کے دیکھ لیں، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی مجھے پھپھا سے پردہ کرنا ہے، مجھے دیور جیٹھ سے پردہ کرنا ہے، مجھے بہنوئی سے پردہ کرنا ہے، مجھے ان تمام لوگوں سے پردہ کرنا ہے جس کا قرآن نے کہا۔ میں قرآن کی تعلیم کے مطابق پردہ کرنا چاہتی ہوں۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی عورت یہ کہہ دے تو آپ دیکھ لیجئے گا ہمارے ہی گھروں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی۔ ہم تو اس کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ ہماری عورتوں کے نام کیا ہیں؟ فاطمہ، زینب، خدیجہ، رقیہ، ام کلثوم، عائشہ، حفصہ، یہی نام ہے نا۔ جن پاکیزہ عورتوں کے ناموں پر ہماری بچیوں کے نام ہیں، اگر یہ بچیاں کہیں کہ ہم نے پردہ بھی ویسا کرنا ہے تو ہم تیار نہیں ہوں گے۔ اول تو وہ خود بھی تیار نہیں ہیں، اگر ہو بھی جائیں تو پھر ہم تیار نہیں ہیں۔
اور ایک خیال آتا ہے کہیں خدا نخواستہ قیامت کے دن ان پاکیزہ عورتوں نے ہماری عورتوں کے اوپر مقدمہ کر دیا، یا اللہ انہوں نے نام ہمارے پاکیزہ استعمال کیے اور کام ان کے ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور لالی ووڈ والے تھے۔ ہمارا مقدمہ ہے کہ یا تو یہ ہمارے نام استعمال کر کے اس کی لاج رکھتی یا پھر ہمارے نام ہی نہ رکھتی، پھر جن کے ہاں جن کے کام کرتی تھیں، جن کے لباس پہنتی تھیں، پھر نام ہی انہیں جیسے رکھ لیتی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔